شریف فرما علماء کرام مدح خان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں رہ کر کے مجھے سننے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مقدس محفل میں جو جماعت رضائے مصطفیٰ سورت کے تمامی خواتین سے گزارش ہے کہ درمیان میں جگہ بالکل نہ چھوڑے، قریب سے قریب ہو کر بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھے، آگے جگہ ہو تو آگے پہلے پور کر لے، اس کے بعد پیچھے بیٹھے، بالکل آگے قریب سے قریب ہو کر بیٹھے، بیچ میں جگہ بالکل نہ چھوڑے۔ آج کا یہ عظیم پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ سورت کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور یہ میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس محفل میں شہزادہ حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اسدد رضا خان قادری مدظ اللہ العالی والنورانی، جو اس محفل کے دولہ ہیں، ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، اور ان کے نورانی ارشادات اور سلسلہ رضویہ کے فیوض و برکات سے ہم اور آپ سب کے سب مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری اس محفل پاک میں قبول فرما لے۔ آج کی اس محفل میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، خاتون جنت سیدہ طاہرہ زاہدہ پارسہ جان احمد کی راحت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا کردار اور آپ کے کردار سے حاصل ہونے والی برکتیں۔ میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان موجود رہوں گا، مجھے امید ہے میری باتیں آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آج چاہے کوئی چھوٹی بچی ہو یا بڑی خاتون ہو یا بوڑھی عورت ہو، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہاری زندگی کی زلفیں کس کے نقش قدم پر چلنے سے سنوریں گی اور کس کی کنیز بننے میں تم خوشی اور راحت محسوس کرتی ہو، تو ہماری بچی بھی یہی کہے گی، ہماری خواتین بھی یہی کہیں گی اور ہماری بوڑھی مائیں بھی یہی کہیں گی کہ اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے اور اگر کسی کی کنیز بننے میں ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل، ویسے تو ساری کائنات کے لیے نمونہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لیکن ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سیدہ خاتون جنت ہیں کون، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر یہ ٹٹولنا ہے کہ ہمارا کردار اور خاتون جنت کا کردار آپس میں کتنا میچنگ کرتا ہے اور کتنا ایک دوسرے کے مخالف نظر آتا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ میرے پروردگار نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقدس بیٹی کا نمونہ ہمیں ماں اور بہنوں کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، جو ان سے پیار کرے گا اسے میرا آقا علیہ السلام نے جہنم سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور وہ ایسی طیبہ اور طاہرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابیہ نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے لیکن سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو جو ہے وہ خون مجھے نظر نہیں آیا۔ تو جواب میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی شکل کے اندر حور ہے۔ یعنی ایک تو حضرت خاتون جنت کو حیض کبھی نہیں آتا تھا، جیسے عورتوں کو ہر مہینہ حیض کا خون آیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون سے بھی آپ کو پاک رکھا تھا، کیونکہ یہ خون جو ہے یہ عام طور پر عورتوں کو آتا ہے، اور حضرت خاتون جنت کا تو یہ عالم ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ نورانی گھرانہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجاستوں سے پاک رکھا ہے۔ اور جب حضرت خاتون جنت کے گھر پہ کوئی بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے خون آتا تھا، اور نماز ادا کرنے کا جب وقت آتا تھا اس سے پہلے ہی پاک ہو جاتی تھی اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہو پاتی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ مقدس بیٹی ہیں کہ جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی، مکہ کی سرزمین پر جب کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو یا تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس ظلم و ستم کے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو پال کر کے بتایا کہ بچیوں کو پالنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب میری بیٹی فاطمہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، میرے پاس میں کوئی خاتون نہیں تھی، مجھے کچھ گھبراہٹ کا احساس ہوا، تبھی میں نے دیکھا کچھ لمبے قد کی عورتیں میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئیں، اور اس کے بعد میں جب حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی
عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی چہرہ جگمگا رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ اور خوشبو کیوں نہ آؤ؟ کیونکہ آپ فاطمہ زہرا ہیں، اور زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی، اور میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کو سونگا کرتے تھے کہ تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو جو جنت کی کلی ہو اس سے خوشبو کیوں نہ آئے گی؟ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کو سونگا تو بریلی کی گلیوں سے آواز آتی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایسی عظمتوں کی مالکہ تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے فاطمہ کو پالنے میں، فاطمہ کی پرورش کرنے میں جتنا مزہ آیا اتنا مزہ مجھے اور کسی کی پرورش میں نہیں آیا۔ اور ایسی مہربان والدہ حضرت خدیجہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی اس محفل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کونین کے آقا کی بیٹی ہیں، ناز و نعمت کے اندر پلی ہوں گی، خوب عیش و عشرت کی زندگی میسر آئی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، حضرت خاتون جنت کی مقدس زندگی کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ میں بتاؤں حضرت خاتون جنت کا بچپن کیسے گزرا ہے۔ جب حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چند سال کی بچی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے جب اعلان نبوت کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام پر کتنا ظلم ہوا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جگہ جگہ ستایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، آپ کو برا کہا گیا، نہ جانے کس کس طریقے سے تانے دیے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ننھے سے بچپن کے اندر اپنے مقدس باپ پر ہونے والے ظلموں کا مشاہدہ کیا۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، جب آپ نے حرم شریف کے اندر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، ایک ظالم ابو جہل بدبخت بولتا ہے فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر کے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے معاذ اللہ محمد کی پشت پہ رکھ دے۔ ایک بدبخت عقبہ ابن معیط اٹھتا ہے اور جا کر کے اس قبیلے سے اس اونٹنی کی بچہ دانی لے کر کے آتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے پشت مبارک کے اوپر اس جو ہے وہ بچہ دانی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سر پاک کو سجدے سے نہیں اٹھایا، سر نہیں اٹھایا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو کسی نے جا کر کے بتایا کہ تمہارے مقدس باپ پر حرم شریف کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ان کی پشت کے اوپر ظالموں نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ننھی سی عمر ہے، دوڑ کر کے آتی ہیں، میرا آقا علیہ السلام کا سر پاک سجدے میں ہے۔ ذرا تصور کرو، میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ جو ہے وہ ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے بات کہنا چاہوں گا۔ آج کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو نماز کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی، نماز کے لیے پاک ہونے کے باوجود بھی نماز ترک کر دیتی ہیں۔ آپ تصور کرو، کونین کے آقا ظالموں کے درمیان ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے اس انداز کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں حرم کے اندر سر جھکا رہے ہیں کہ ظالم ظلم ڈا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں۔ جس کونین کے آقا نے نماز اس حالت کے اندر ادا کی ہو، اس کونین کے آقا کے کلمہ پڑھنے والی اگر ماں اور بہنیں اپنے بستر پہ آرام سے لیٹی رہیں اور نمازوں کو ترک کر دیں، کل میدان قیامت کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر کے وہ کیا منہ دکھائیں گی؟ حضرت خاتون جنت آتی ہیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس بچہ دانی کو ہٹا دیتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے ان ظالموں کے لیے بد دعا کی، میرے آقا علیہ السلام نے بھی دعائے ضرر فرمائی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، راوی کا بیان ہے۔ جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دعائے ضرر کی تھی، میں نے بدر کے میدان میں کنویں کے اندر ان سب کی لاشوں کو سڑتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کا بچپن آپ دیکھیں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس حال میں تشریف لائے کہ ظالموں نے میرے آقا علیہ السلام کے سر پاک کے اوپر کچرا ڈال دیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جب دیکھا ہے، دوڑ کر کے جاتی ہیں،
پانی لاتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے سر پاک کے اوپر پانی ڈال کر کے سر مبارک کو دھلواتی ہیں۔ آنکھوں سے جب آنسو آنے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جان پدر، اے باپ کی جان، رو مت، اس لیے کہ اللہ تمہارے باپ کا حافظ و ناصر ہے۔ جس مقدس خاتون کا بچپن اس قدر تکلیفوں کے اندر اور اتنے صدموں کو دیکھ کر کے گزرا ہو، آپ اندازہ لگائیں، حضرت فاطمہ زہرا کی مقدس بہن حضرت رقیہ ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ذرا تصور کریں، میری بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہوں گی، ایک تصور کر کے ذرا سوچیں بہن کو بہن سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی اپنی بہن حضرت رقیہ سے بڑا پیار تھا، لیکن جب مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا، حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت رقیہ ہیں، مکہ کے اندر جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک جو ہے وہ بہن اپنے شوہر کے ساتھ میں مکہ چھوڑ کر کے ایک پردیس کے اندر جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ مکہ میں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، مکہ کے اندر خدا کی عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر مکہ میں رہتی ہیں تو ایمان کو ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے بچپن میں وہ منظر دیکھا تھا کہ ان کی مقدس بہن حضرت رقیہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی غیرت کو بچانے کے لیے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ اور تاریخ کا وہ لمحہ بھی یاد کریں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس بیٹیوں پر یہ ظلم و ستم ہوا تھا۔ ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی کے منہ پہ تماچا پڑا، اس ظالم کو دشمنی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے، حضرت فاطمہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور جانے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل نے مجھے تماچا مارا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ ابو سفیان سے جا کر کے کہو۔ جب ابو سفیان سے جا کر کے حضرت فاطمہ نے اس بات کو کہا ہے، ابو سفیان حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور جا کر کے حضرت فاطمہ کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ خاندان نبوت کا دستور ہے، اہل بیت پاک کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ جب ظلم کا بدلہ ابو سفیان نے دلوایا، میرے آقا علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، تصور کریں میرے آقا علیہ السلام کی بیٹیاں اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں، آج فتنوں کے اس ماحول میں جب جگہ جگہ ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، آپ اخبارات میں پڑھ رہی ہیں، آپ نے میڈیا پہ جو ہے خبریں سنی ہوں گی، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کا نظارہ کیا ہوگا، کتنی ہماری مائیں اور بہنیں چند ٹکوں کے لالچ کے اندر، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لالچ میں اپنی چند خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ میں چلی جاتی ہے، غیروں کے ساتھ میں دوستی کر لیتی ہے، غیروں کے ساتھ میں شادی رچا لیتی ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے پردیس میں جا رہی ہے، اور اس نبی کی بیٹیوں کو اپنے کے دامن کے اندر پناہ لینے والی ہماری ماں اور بہنوں کو یہ کیا ہوا کہ آج وہ غیروں سے دوستی کاٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم اور حاضرات، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ ہماری ان مقدس ماؤں نے ہم کو بتا دیا ہے۔ آپ کو شاید تاریخ کا وہ منظر یاد ہوگا جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر حضرت سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ابو طلحہ جو وہاں پر بڑے مالدار تھے، انہوں نے سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک مالدار آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، نکاح کا پیغام دے رہا ہے، فوراً نکاح کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن حضرت سلیم نے قیامت تک آنے والی مسلمان ماں اور بہنوں کو بتا دیا، دولت بڑی چیز نہیں ہے، خواہشات بڑی چیز نہیں ہے، دنیا کی عزت بڑی چیز نہیں ہے، سرداری بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر بڑی چیز ہے تو اس کا نام دولت ایمان ہے، اگر بڑی چیز ہے تو اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت سلیم نے ابو طلحہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، ابو طلحہ تم مالدار آدمی ہو، عزت دار آدمی ہو،
तुम्हारा रिश्ता ठुकराया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूं। एक मुसलमान औरत एक गैर के साथ में कभी रहना गवारा नहीं कर सकती। अगर तुम ईमान वाले होते तो मैं तुम्हारे साथ में शादी करना गवारा कर लेती। हजरत उम्मे सुलैम ने बता दिया, आए मेरी माँ और बहनों, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर दौलत तुम्हें आवाज दे, इज्जत आवाज दे, अगर दुनिया के किसी मोड़ के ऊपर तुम्हें सरदारी आवाज दे, तो पहले टटोल करके देख लेना ईमान सलामत रहता है या नहीं रहता है। अगर ईमान बचता है तो फिर ऐसा सौदा करना, और अगर ईमान दे करके दुनिया का सौदा करोगी तो यहां भी नाकामयाबी है और आखिरत के अंदर भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। और आप देखें सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार कितना अजीम है। अल्लाह अकबर। आज शादियों का मौसम चल रहा है, आप तसव्वुर करें शादियां हमारे लिए कितनी मुश्किल हो गई हैं। एक सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी को भी आप देखें। आखिर क्या बात है, हम फिल्मों के अंदर शादी का मंजर देखते हैं, वही करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया वालों को देखते हैं शादी करते हुए, उनके रस्म व रिवाज को अपनाते हैं। मैं कहता हूँ अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई आइडियल बनाना है तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी किस तरह हुई थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का मंजर निगाहों के सामने रखे। हजरत अली हैं, बाग में काम कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और चंद सहाबा किराम हजरत अली के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अली तुम हजरत फातिमा को निकाह का पैगाम क्यों नहीं दे देते? तो हजरत अली ने कहा, मेरे पास माल नहीं है। सहाबा ने कहा, आप पैगाम देकर के कोशिश तो करो, माल का इंतज़ाम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली तुम्हारे पास में क्या है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक ज़रा है, एक तलवार है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, घोड़ा भी तुम्हें काम में आएगा और तलवार भी तुम्हारे जिहाद में काम आएगी। ज़रा को बेच दो और ज़रा बेच करके आओ और फिर निकाह की तैयारी करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल ऐलान कर दो, सब मस्जिद नबवी के अंदर जमा हो जाएं और जमा होने के बाद में हज़रत फातिमा की शादी के अंदर शिरकत करें। सारे सहाबा जमा हो गए। जब ज़रा को बेचा गया, चंद पैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दिए कि जाओ हज़रत फातिमा के लिए जो है वो शादी का खर्च का इंतज़ाम करो, सामान लेकर के आओ। मस्जिद नबवी के अंदर बड़ी सादगी के साथ में निकाह हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनीर, घी और वो सब उनका मलीदा बनवाया और मलीदा बनवा करके सहाबा किराम की दावत दी और उसके बाद में हज़रत फातिमा को रुखसत कर दिया। अब आप मुझे बताएं, इस्लाम के अंदर निकाह करना कितना आसान काम है, शादी करना कितना आसान काम है, लेकिन आज हमने शादियों को मुश्किल बना दिया। क्यों? हमने खातून जन्नत की कनीज़ होने का दावा तो किया, लेकिन खातून जन्नत के निकाह को नहीं देखा। आज हम फिल्मों के अंदर निकाह को देखते हैं, आज गैरों के निकाह को देखते हैं, उन्हीं रस्म व रिवाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे निकाह मुश्किल होकर के रह गए हैं। आज मुझे बड़ी हैरत होती है, खातून जन्नत का निकाह तो इतना सादा और शरीयत मुतहरा के दायरे के अंदर, और आज हम जब किसी हॉल के अंदर निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहाँ की खुराफात को देखकर कलेजा मुंह को आता है। ऐसे संगीन हालात हमारी निगाहों के सामने होते हैं। सबसे पहले तो हैरत इस बात पे हुआ करती है, अभी लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है, अभी मंगेतर हैं और शादी होने से पहले ही फोन पे बात भी हो रही है, पार्क के अंदर मुलाकात भी हो रही है, तोहफे का लेन देन भी हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा, अगर खातूने जन्नत की कनीज़ हो तो इस बात को अपने ज़हन व फ़िक्र के अंदर नश कर लेना कि जब तक निकाह ना हो जाए वो आपका होने वाला मंगेतर, वो आपका शौहर अभी नहीं बना है, वो आपके लिए अजनबी है। अजनबी से बिला ज़रूरत बात करना भी नाजायज़ व हराम है, उससे मुलाकात भी नाजायज़ व हराम है, उसके साथ में तोहफ़ा और ताइफ का ऐसा लेन देन करना जिसके अंदर जो है वो शरीयत मुतहरा की खिलाफ वर्जी होती हो, ये भी नाजायज़ व हराम है। अगर मंगनी होने के बाद में आप सब्र नहीं कर सकते, मुलाकात करना ज़रूरी है, फ़ोन पे बात करना ज़रूरी है और तोहफ़ा ताइफ दे करके आगे ताल्लुकात बढ़ाना ज़रूरी है, तो फिर एक काम करो, आप शादी
اگر دھوم دھام سے بعد میں کرنا چاہتے ہو پہلے ایک بند کمرے میں 2 گواہوں کے سامنے نکاح کر لو تاکہ آپس میں میاں بیوی بن جاؤ، تو فون پہ بات کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور بعد میں ملاقات کرنا بھی جائز ہو جائے گا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر انجام پائیں گی۔ کتنا سادہ طریقہ ہے، لیکن ہم اس سادہ طریقے کو چھوڑ کر کے ان گناہوں کے ماحول کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اور کتنی حیرت ہوتی ہے ہم لوگ جو نکاح پڑھانے جب جاتے ہیں ہال کے اندر تو یہ دیکھ کر کے حیرت میں ڈوب جاتے، کتنی جگہ دیکھا گیا کہ دلہا اور دلہن کا کامن اسٹیج لگایا جاتا ہے، یعنی دلہا بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور دلہن بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ایک اجنبی مرد کے سامنے کسی غیر محرم عورت کا اس طریقے سے آنا کہ اس کے بازو کھلے ہوئے ہوں، اس کی کلائی کھلی ہوئی ہو، اس کے بال کھلے ہوئے ہوں، اس کے گردن یا گلے کا حصہ نظر آ رہا ہو، شریعت مطہرہ کے اندر کیا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے؟ یہاں پہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت میمونہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابن ام مکتوم آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میمونہ اور ام سلمہ سے پردہ کرو۔ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، ان سے کیا پردہ کریں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ جب نابینا مرد سامنے آ جائے میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پردے کے لیے کہا جن کی پاکیزگی کی گواہی جو ہے وہ روایتوں میں موجود ہے۔ تو آج اگر ہم کامن اسٹیج لگا کر کے شادی کریں، وہیں پر بھی دلہا اور دیگر غیر مرد بھی موجود ہیں اور وہیں پر عورتیں بھی موجود ہیں، اور کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کے اندر پردہ کرنے کا جو اہتمام کیا گیا، آپ کو پتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو غیر محرم کو دیکھتا ہے کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اگر آنکھ میں مچھر چلا جائے تو بندہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، آنکھ میں اگر جہنم کی آگ بھر دی جائے تو بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ اور ایک روایت جب میں پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ امام غزالی نے الاحادیث القدسیہ کے اندر اس حدیث قدسی کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر کیڑے جب تجھے کھانے سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ سے شروعات کریں گے۔ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ اور قبر میں جو بندہ حرام کام کر کے جائے گا کیڑے کھائیں گے، سب سے پہلے آنکھ سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ آپ نے کبھی قبر نہیں دیکھی ہے، ہم نے قبر کو دیکھا ہے۔ جب کسی کو دفن کرنے کے بعد میں پلٹ جاتے ہیں، 1 سال کے بعد میں جب دوسرا مردہ اس میں دفن کیا جاتا ہے، میں نے کتنی قبروں میں دیکھا جب قبر دوبارہ کھولی جاتی ہے اس میں صرف 2 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک گھٹنے کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور ایک کھوپڑی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ مرنے والے کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ وہ آنکھیں جن کو گناہوں سے بھر کر کے رب کو ناراض کیا تھا اور وہ اپنا جسم جس پر ناز کر کے اپنے رب کی ناراضگی مول لی تھی، وہ سارا جسم مٹی کے اندر مل کر کے رہ جاتا ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا اگر شادی کرو تو مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے پرہیز کرو، دونوں کا اسٹیج کامن نہ لگاؤ، الگ الگ لگاؤ، پردے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ عورت کو زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی کوئی غیر محرم نہ تو مرد کو دیکھنا جائز ہے نہ غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا، کوئی غسل دینے والا مرد موجود نہیں ہے، وہاں پہ خالی عورت ہے، اجنبی عورت ہے، تو حکم دیا گیا کہ وہ غسل نہ دے بلکہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر کے اس کو تیمم کرائے۔ بتاؤ جس مرد کو مرنے کے بعد بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور تیمم کراؤ تو کپڑا لپیٹ کر کے تیمم کراؤ، انہی مردوں کے ساتھ میں شادی حال کے اندر بے غیرتی کا اگر ہم مظاہرہ کریں گے تو کل قیامت کے دن خاتون جنت کو ہم جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو پتا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت کے جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا میرے مال کا کیا ہوگا، میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا اور دیگر چیزوں کی فکر نہ کی تھی۔
हज़रत अस्मा से एक ही बात का मुज़ाहरा किया था, अस्मा आखिरी वक्त में मुझे एक फ़िक्र सता रही है। हज़रत अस्मा ने कहा था क्या फ़िक्र सता रही है? का फ़िक्र ये सताती है कि जब जनाजा निकलता है तो जिस्म का जो है वो ऊपर का हिस्सा चादर में से ज़ाहिर होता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसा तरीका बताओ मरने के बाद भी मेरे जिस्म की बेसतरी ना होने पाए और चादर के ऊपर से मेरे जिस्म का जो है वो उबार ज़ाहिर ना होने पाए। वो सैयदा खातून जन्नत जो ज़िंदगी तो ज़िंदगी, मरने के बाद भी अपने जिस्म का जो है वो साया गैर महरम के ऊपर पड़ना गवारा ना करे, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नजात पे लाखों सलाम। हजरत अस्मा ने कहा जब मैं हबशा में गई थी मैंने देखा था वहां पे जनाजे उठते हैं तो एक जो है वो इस तरह का मॉडल बनाया जाता है कि अंदर औरत होती है, औरत का जिस्म नजर नहीं आता। हजरत फातिमा ने कहा मुझे बना करके दिखाओ, चारपाई पर लकड़ियां डाल करके हजरत अस्मा ने मॉडल बना के दिखाया। हजरत फातिमा की आंखों में चमक आ गई, का जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा भी इसी तरह उठाना ताकि गैर महरम के ऊपर मेरे जिस्म का जो है वो ऊपर का हिस्सा जो है वो चादर के बार से जाहिर ना होने पाए। और हजरत खातून जन्नत ने इस शान से दुनिया से रुखसत किया। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कनीज़ फातिमा, कनीज़ फातिमा का नारा लगा करके खातून जन्नत को खुश नहीं कर सकती जब तक कि खातून जन्नत के नक्शे कदम पे न चल जाओ। और याद रखो जब बंदा सारी ज़िंदगी शरीयत पे अमल करता है तो रिवायतों में आता कल क़यामत के दिन सैयदा खातून जन्नत जब निकलेंगी पुल सिरात से जन्नत में जाने के लिए, बातिने अर्श से एक मुनादी निदा देगा, आए महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों की झुरमुर के अंदर अभी बिजली की तरह चमकती हुई पुल सिरात को पार करके जन्नत के अंदर दाखिल होने वाली है। बताओ जब बंदा सारी जिंदगी अल्लाह से डरता है, पर्दे का इत्माम करता है, कल क़यामत के दिन वो पुल सिरात से गुजरेगा तो उसके पर्दे का इत्माम किया जाएगा। आए कनीज़ाने फातिमा आज से याद कर लो हमारी जिंदगी भी अगर गुजरेगी खातून जन्नत के कदमों का बोसा लेते हुए, हम भी उनकी कनीज बनकर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारेंगी। अल्लाह अकबर। वरना अगर हम इसी तरह गुनाहों के माहौल में बर्बाद होते रहे तो आखिरी वक्त बड़ा सख्त होने वाला है। और मुझे बड़ी हैरत होती है, खातून जन्नत का निकाह मैंने आपके सामने बयान किया। जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं और जाकर के जब लड़के से पास से जब लड़की के पास इजाज़त लेने जाते हैं दुल्हन के पास, जैसे ही हम जाकर के बैठते हैं कैमरे वाला आकर के खड़ा हो जाता है। हम पूछते तुम्हारा क्या काम है? वो कहते हैं कि मुझे पैसा देकर के बुलाया गया है। मुझे बताओ क्या ये मसला मालूम नहीं है? दरूद पाक पढ़ ले। मालूम ये हो रहा है कि कुछ वीडियोग्राफी अभी भी हो रही है। मैं तो शादी की बात कर रहा था, यहाँ तो अभी भी वीडियोग्राफी का मंजर चल रहा है। मैं जो बातें आगे कहने जा रहा हूँ उनको सुन लो, उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगी कि हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो जब हम निकाह के लिए जाकर के बैठते हैं और बैठने के बाद में जब वो कैमरे वाला आकर के खड़ा हो जाता है, मैं दूल्हे वाले से बुला के पूछता हूँ कौन बुलाया? बोले हम लोग नहीं बुलाए। दुल्हन वाले को पूछते बोले हम लोग भी नहीं बुलाए। तो मैं कहता हूँ ये लगता है तुम लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत के अंदर यहाँ पे चला आया है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ शरीयत मुतहरा के अंदर अजनबी मर्द और अजनबी औरत को देखना जब जायज़ नहीं है, वो गैर महरम जो आता है वीडियो बनाने के लिए, वो आपका भाई नहीं होता है, वो आपका बाप नहीं होता है, वो आपका कोई सगा नहीं होता है, वो अजनबी मर्द होता है और कभी तो काफिर होता है। वो तस्वीरें बनाता है और तस्वीर बनाते वक्त में वो कहाँ कहाँ की तस्वीरें निकालता है। क्या आपने वो हदीस पाक नहीं सुनी? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन गर्दन एक जहन्नम एक गर्दन निकालेगा और उसके बाद में उससे आवाज़ आएगी। आज मुझे 3 तरीके से लोगों से निपटना है। एक वो लोग जो दुनिया में तस्वीर बनवाया करते थे, बताओ क़यामत के दिन जहन्नम जो है वो आवाज़ निकाल करके कहेगा तस्वीर बनाने वालों से मुझे निपटना है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन
لیکن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، اور تصویر بنانے والوں پر اتنا سخت عذاب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتاؤ شادی حضرت خاتون جنت کی اتنی سادگی کے ساتھ میں، اور ہم گناہوں کا ماحول بپا کر کے شادی کریں کہ ہمارے لیے حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سے گناہ ہو جائے، وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اگر تصویر بنائی، وہ تصویر باقی رہے گی۔ جب تک گناہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر باقی رہے گا، آپ مر جائیں گے، شادی کی آپ کی ویڈیو باقی رہے گی، آپ کی تصویریں باقی رہیں گی، اور جہنم کا عذاب آپ کو دیا جائے گا۔ کیا اس بات کو آپ گوارا کرتے ہیں؟ آئے میری ماں اور بہنوں، اگر صحیح معنوں میں خاتون جنت کی کنیز بننا ہے تو کبھی بھی نہ عام دنوں میں اور نہ شادی کے موقع پر تصویر سازی کرو۔ اور میں نے تو دیکھا ہے شادی سے پہلے مختلف شہروں میں نے اس بات کا نظارہ کیا کہ شادی سے پہلے ہلدی کی رسم عورتیں کھیلتی ہیں، اور اس کے اندر اجنبی لڑکے بھی رہتے ہیں، اور سب مل کر کے جو ہے وہ مستی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہلدی اڑائی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر ہلدی لگانا یہ جائز ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اجنبی مرد اجنبی عورت کو، یا اجنبی عورت اجنبی مرد کو اگر ہلدی لگائے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اس طرح سے جو ہلدی کھیلی جاتی ہے غیروں کے ساتھ میں اختلاط کرتے ہوئے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی بچاؤ۔ اور ہم نے تو شادی کے ماحول کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو لڑکیاں بیوٹی پارلر کے اندر سجانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، اور بیوٹی پارلر کے اندر بہت سارے ناجائز کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بتاؤ، آئیز بروز بنائی جاتی ہے، کالے رنگ کے بال رنگے جاتے ہیں، اسی طریقے سے مردانی وضع کے بال کاٹے جاتے ہیں، اور ناجائز کریم جس کے اندر الکوہل ملایا گیا ان چیزوں کا لوشن کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو بھی ناجائز کاموں کو ارتکاب کیا جاتا ہے، شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھی طرح سنگار کریں، اسلام اس کو جائز اور ثواب کا کام قرار دیتا ہے، لیکن شادی کی خوشی کے اندر ناجائز کام کا ارتکاب کرنا ایک مسلمان عورت کا وطیرہ نہیں ہے۔ اور ایک بات تو بڑی حیرت والی ہے، جو ہماری بہنیں شادی کے موقع پر بیوٹی پارلر کرواتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں تو چہرہ تو نہیں دھل سکتی، تو جب تک وہ میک اپ رہتا ہے دلہن کا، نماز بھی نہیں پڑھتی ہے۔ ایک وقت کی بندہ اگر نماز چھوڑ دے تو بتاؤ کتنا سخت وبال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھ کے اندر تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ میں علاج تو کروں گا لیکن آنکھ میں پانی مت لگانا، نماز کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک گھوڑے سے اتر پڑے، اور اتر کر کے آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھی، آگے بڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ میں جو تھے انہوں نے پوچھا، حضور کیا بات ہے، آپ جا رہے تھے راستے میں اتر گئے، آپ نے نماز پڑھی آگے بڑھ گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا جب میں یہاں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا راستے میں قبر آ گئی، مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی، بندہ جب مر جاتا ہے تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع مل جائے۔ میں نے سوچا یہ قبر والا ہے، تمنا کر رہا ہوگا، اس کو تو موقع نہیں ملا، رب نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، میں موقع کا فائدہ اٹھاؤں، لہذا میں گھوڑے سے نیچے اتر پڑا، میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا کاش 2 رکعت کا موقع مل جائے، لیکن اس وقت اس سے کہا جائے گا مرنے کے بعد موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ اے کنیزان فاطمہ، تمہیں معلوم ہے حضرت خاتون جنت رات میں وضو بنا کر کے جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، پوری رات گزر جاتی، خاتون جنت کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی مولا لمبی لمبی راتیں عطا فرما دے تاکہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں تیری عبادت کر سکے۔ اس مقدس خاتون اور مقدس فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والیوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہماری عبادتوں کا حال دیکھیں، ہم چلتے پھرتے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ورنہ خاتون جنت نے جس انداز کے اندر نمازوں کو ادا کیا ہے، شاید اس بات کا احساس نہیں ہے آپ کو کہ بندہ اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کتنا سخت وبال اس کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ آج آپ حضور قائد ملت
سے مرید ہونے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. آپ کو پتا ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کے حوالے سے کیسا پیغام دیا. ابھی حضرت تشریف لائیں گے, مرید بنائیں گے, مرید بناتے وقت میں یہ جملے کہلوائیں گے کہ نماز, روزہ, ہر فرض, ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا, ادا کرتی رہوں گی. آپ وعدہ کر کے چلے جائیں گے اور پھر اگر وعدہ پورا نہ کریں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. لہذا آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میں کبھی ہم کسی نماز کو ترک نہیں کریں گے اور نمازوں کی بھرپور پابندی کریں گے. اس لیے کہ ہم کنیزان فاطمہ ہیں اور خاتون جنت کا طریقہ تھا, انہوں نے کبھی نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی نا, اس کے اندر اگر اثر ہے تو حضرت خاتون جنت کے دودھ کا اثر ہے. ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین ہوتا ہے, ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے, ماں اگر مائے نور ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے, مائیں نیک ہوتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اگر کنیزان فاطمہ ہو تو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو جس طریقے سے تربیت کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کسی موقع پہ بیان کیا تھا کہ ایک بار خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مصری طلبہ کا ایک گروپ مصر کے دورے پر گیا. جب مصر کے دورے پر گیا, صبح کا وقت تھا, ایک بچہ اٹھا, اٹھنے کے بعد میں برف توڑ توڑ کر کے, برف پگھلا کر کے منہ ہاتھ دھلنے لگا. اخباری رپورٹر نے دیکھ لیا, آگے بڑھ کر کے پوچھا اے بیٹا تم کیا کر رہے چھوٹی سی عمر کے اندر؟ اس بیٹے نے جواب میں کہا کہ میرے فجر کا وقت جا رہا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, میں یہ برف کو توڑ کر کے وہ پانی بنا رہا ہوں اور میں نماز پڑھوں گا, نماز ادا کروں گا. دوسرے دن اس اخباری رپورٹر نے اخبار کے اندر یہ خبر لکھی تھی جس قوم کے بچوں کو برف پگھلا کر کے وضو کر کے ٹھنڈے موسم میں فجر کی نماز ادا کرنے میں لطف آتا ہو, اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے. اب مجھے آپ بتائیں بچے کو نماز پڑھنا کس نے سکھایا تھا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, بچے کو جو کہا جاتا ہے بچہ وہ کم کرتا ہے, بچہ جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ زیادہ کیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو کہو یہ کرو نہیں کرتے ہیں, لیکن جب ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی مصلی بچھا لیتے ہیں, کہتے ہیں امی میں بھی نماز پڑھوں گا, اور وہ بھی ماں باپ کے ساتھ میں رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. تو مصری طلبہ کا وہ گروپ جو گیا تھا جرمن کے دورے پر, وہ بچہ جو نماز پڑھ رہا تھا اسے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا گھر پہ نماز پڑھتے ہوئے, اور بچپن کے اندر جب دل و دماغ کے اوپر کوئی چیز چھپ جاتی ہے بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ نقش کبھی ختم نہیں ہونے پاتا ہے. اے میری ماں اور بہنوں, تمہاری ذات سے تمہارے بچوں کا فیوچر وابستہ ہے. تم اپنے گھروں میں جب نماز پڑھو گی نا, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے تم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو آنے والے وقت کے اندر وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بار ایک بہت بڑا چور تھا, اس چوری کے جرم میں پکڑا گیا, عدالت کے اندر پیش ہوا, مقدمہ چلا, فیصلہ سنایا گیا اس بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس لیے کہ اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے. جواب کے اندر اس چور نے کہا تھا اے جج میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا, میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دو. جج نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا میں نے پڑوسی کے گھر سے انڈا چرایا تھا, میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا, کاش میری ماں اس وقت اپنی زبان سے 2 جملے مجھے کہہ دیتی, مجھے سمجھا دیتی, آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا. آج میں اتنا بڑا چور بنا ہوں, اس میں میری ماں کا دخل ہے. میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا, میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دو. بچے کی تربیت بچپن میں ہوا کرتی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کا جو ہے وہ بچپنا نہیں سنبھالا تو بعد میں یہی بچے جو ہے وہ آگے چل کر کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے بن جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں بچپن کی باتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے بچوں پر. ایک جگہ اخبار میں نے پڑھا تھا, اسکول کا پہلا دن تھا اور پہلے دن چونکہ کتابیں نہیں نکلی تھی, ایک بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر آیا, کہنے لگا آج چونکہ کتابیں نہیں آئی ہیں میں تم سے کچھ سوالات کروں گا. اچھا, ایک بچے سے سوال ہوا. ایک بچے کو کھڑا کیا استاد نے, اے احمد تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, کیا تمہیں ہمارے نبی کا نام معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے, کھڑے ہو کر کے بتاؤ. احمد کھڑا ہو گیا لیکن اپنے نبی کا نام بتانے کے لیے تیار نہ ہوا. استاد ڈانٹتا رہا. آخر جب احمد بولنے کے لیے تیار نہ ہوا تو استاد نے جو ہے وہ ایک تماچا مارا اور کہا
رسید ہو گئی ہے, انٹرویل کے بعد میں تم آؤ گے, تمہیں نام بتانا پڑے گا, تمہاری ضد نہیں چلے گی, اگر واپس انٹرویل کے بعد تم نے نام نہ بتایا میں تمہیں سخت سزا دوں گا. پوری کلاس حیران تھی, پوری کلاس میں 1 نمبر آنے والا شریف بچہ احمد آج کیوں ضد کر رہا ہے, اپنے نبی کا نام کیوں نہیں بتا رہا ہے. جب انٹرویل ہوا احمد اٹھ کر کے گیا, جا کر کے منہ دھلا وضو بنایا, انٹرویل ختم ہوا, آ کر کے بیٹھ گیا. ٹیچر آیا, کہا احمد کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. احمد کھڑا ہو کر کے کہتا ہے ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد نے دیکھا تو استاد حیران رہ گیا, اتنا شریف بچہ کبھی مار نہیں کھایا, آج انٹرویل سے پہلے ضد کیوں پکڑ بیٹھا تھا, ضرور کوئی بات ہے. استاد قریب آیا, شفقت سے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا احمد مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, آج انٹرویل سے پہلے تم نے اتنی ضد کیوں کی تھی. تو احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, احمد رو پڑا اور رو کر کے کہا میرے استاد جب میں چھوٹا بچہ تھا میرا باپ انتقال کر گیا تھا, میں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے, لیکن جب میرا باپ مجھے بچپن میں مجھ سے باتیں کرتا تھا تو مجھ سے کہتا تھا میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا. آئے میرے استاد انٹرویل سے پہلے آپ نے پوچھا تھا نبی کا نام بتاؤ, اس وقت میں بے وضو تھا, آپ مارتے مارتے میری ہڈیاں توڑ دیتے, میں بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام لینا کبھی گوارا نہیں کرتا. انٹرویل کے بعد جب میں نے وضو بنا لیا تب میں اپنے نبی کا نام لینے کے لیے تیار ہوا ہوں. جب بچوں کا بچپن ایسی مقدس تربیت کے اندر پرورش پاتا ہے وہی بچے عاشق رسول بنا کرتے ہیں, وہی بچے نبی کے اوپر جان نثار کرنے والے بنا کرتے ہیں. عزیزان مکرم اور اے میری ماں اور بہنوں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. آنے والا وقت اپنے دامن کے اندر کفر و ارتداد کا فتنہ لے کر کے آ رہا. اگر تمہارے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر آنے والے وقت کے اندر بچوں کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک بات مجھے یاد آئی, بہت سی ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں بچہ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے تب اس کی تربیت کی جاتی. میں آپ کو بتاؤں بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا غوث پاک جب پہلی بار مدرسے میں گئے تھے, استاد نے کہا تھا پڑھو, غوث پاک نے 15 پارے سنا دیے تھے. غوث پاک نے 15 یا 18 پارے سنا دیے تھے. یہ پارے کہاں سے یاد ہوئے تھے؟ کیا کوئی ماں کے پیٹ میں یاد کرانے کے لیے گیا تھا؟ غوث پاک کی ماں قرآن کے اتنے پاروں کی حافظہ تھی, وہ روزانہ پارے پڑھتی تھی. غوث پاک کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنتے سنتے وہ پارے یاد ہو گئے تھے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور ماں روزانہ چند پاروں کی حافظہ ان کو ریپیٹ کرو تو وہ بچے قرآن کے حافظ بن کر کے پیدا ہوتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں پیٹ میں بچہ رہتا ہے, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے, یوٹیوب کے اوپر گانے لگا کے بیٹھ جاتی ہے, فلمیں لگا کے بیٹھ جاتی ہے. بتاؤ تمہارے شکم کے اندر پرورش پانے والا بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد میں گناہوں کے اڈوں کی طرف نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ آپ تاریخ پڑھو, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 مہینہ 4 دن 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر ہوئی. بسم اللہ خانی کا موقع ہوا, حضرت خواجہ غریب نواز بھی موجود ہیں, قاضی حمید الدین ناگوری بھی موجود ہیں. قاضی حمید الدین ناگوری نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھنا شروع کیا, سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا, پورے 15 پارے پڑھ کر کے چپ ہو گئے. خواجہ غریب نواز بھی حیران ہے, قاضی حمید الدین ناگوری بھی حیران ہے. بیٹا آج پہلا دن ہے, تم کو 15 پارے یاد ہے؟ کہا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں بار بار یہ پارے پڑھتی تھی, مجھے بھی یاد ہو گئے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب قرآن سنتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ قطب الدین بختیار کاکی بن کر کے پیدا ہوتا ہے, غوث آدم دستگیر بن کر کے پیدا ہوتا ہے. آج مائیں آتی ہے کہتی ہے تعویذ کر دو, بچہ کہنا نہیں مانتا ہے, بچہ جو ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے. جب بچہ پیٹ میں تھا یہ تو سوچو تم نے کیسے کام کیے تھے, تم نے کیا کردار نبھایا تھا. اگر تم غوث پاک کی ماں جو ہے فاطمہ ام الورا بن کر کے زندگی گزارتی تو تمہارا بیٹا بھی آج تمہاری حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتا. اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اچھا کچھ ماؤں کے بارے میں ہم نے یہاں تک سنا, وہ کہتے اب نہیں مان رہا, بگڑ گیا تو میں کیا کروں, اپنی قبر میں وہ جواب دے گا, میں اپنی قبر میں جواب دوں گی. سن لو بخاری شریف کی حدیث پاک میں آقا فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. بچہ بگڑ گیا,
گناہ کر رہا ہے، جواب وہ دے گا، آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، لیکن آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ تمہارا بچہ جو بگڑا ہے تم نے اس کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی تھی، اس کا جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ بچوں کو تم نے سنبھالا کیوں نہیں تھا، اس کا جواب تو آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ اے میری ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کے بچپن کو سنبھالو، اس لیے کہ بچپن بچوں کا اگر بگڑ جائے تو پھر بڑھاپا خراب ہو جایا کرتا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت کا کردار اگر دیکھنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی۔ آج عورتوں میں جو سب سے بڑی بیماری پائی جاتی ہے، اس بیماری کو میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ذکر کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے جنت و جہنم کو دیکھا تو جہنم میں مجھے جو عورتیں نظر آئیں ان میں زیادہ تر عورتیں جہنم میں اس لیے گئیں، مفہوم حدیث پاک ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہاں تک فرما دیا، اگر ساری زندگی عورت کے ساتھ احسان کرو، اگر کچھ کمی ہو جائے گی تو سیدھا یہی کہیں گی کہ میں نے تو تم سے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر شکر گزاری کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کام کرتی تھی، بتاؤ ہاتھوں کے اوپر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور ایک بار حضرت مولا علی نے کہا تھا اے فاطمہ جاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندیاں آئی ہیں، جا کر کے مانگو گے تمہیں مل جائیں گی۔ حضرت فاطمہ جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور پہنچ کر کے جب غلاموں کا باندیوں کا سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں دے دوں گا تو ان یتیموں کا کیا کروں گا، یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے فاطمہ تم آئی ہو تو میں تمہیں غلام اور باندی تو نہیں دوں گا، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو گی تمہیں تھکان نہیں ہوگی اور تمہیں جو ہے وہ کام کرنے کے اندر آرام ملے گا۔ مفہوم حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزانہ جب بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر آرام پیدا فرما دیتا ہے۔ بتاؤ حضرت خاتون جنت نے تکلیفیں گوارا کی، اگر وہ چاہتی تو اللہ تعالیٰ جنت سے ان کے آرام کا انتظام فرما دیتا۔ تو اے میری ماؤں بہنوں یہ مت دیکھو کہ فلاں کا زیور اچھا ہے، فلاں کا مکان اچھا ہے، فلاں کا بنگلہ اچھا ہے، فلاں کی گاڑی اچھی ہے، اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھو مجھ سے زیادہ تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ تو کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ تو کوئی صدقہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوڑ لگانے کا حکم دیا۔ کون سی دوڑ؟ آج ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ اپنے فیشن کی دوڑ لگاتی ہیں، دولت کی دوڑ لگاتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ نے تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے آپ تہجد بھی پڑھو، اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے آپ اشراق و چاشت بھی پڑھو، اگر کوئی 2 روپے صدقہ کرتا آپ 10 روپے صدقہ کرو، اگر کوئی نفلی روزہ 1 رکھتا ہے آپ 2 رکھو، اس طرح نیکیوں میں آگے بڑھو۔ کوئی روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہے آپ 2 پاروں کی تلاوت کرو۔ یہ دوڑ قیامت کے دن کام آنے والی ہے، ورنہ جو دنیا کی دوڑ ہم لوگوں نے لگا کر کے رکھی ہے یہ دوڑ کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بندہ جب موت کا وقت آتا ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے امام گزرے ہیں، آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے آپ کے پڑوس کے اندر ایک لوہار کا مکان تھا، وہ دن بھر محنت کرتا، رات ہوتی گھر پہ آتا، امام احمد بن حنبل کو دیکھتا، کہتا کاش میں بھی اگر قرآن کا حافظ ہوتا، اگر میرے پاس بھی کام نہیں ہوتا، رات بھر میں بھی اللہ کی عبادت کرتا۔ روزانہ کا یہی معمول۔ جب وہ انتقال کر گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو جنت میں کیسے پہنچ گیا، تو اتنا بڑا عابد نہیں تھا اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ میں جنت میں؟ جواب میں کہا کہ میں روزانہ رات میں تمنا کرتا تھا کاش میں بھی قرآن کا حافظ ہوتا، قرآن مجھے بھی یاد ہوتا، میرے پاس بھی کام نہ ہوتا، میں بھی رات بھر امام احمد بن حنبل کی طرح جاگ کر کے عبادت کرتا، نماز پڑھتا۔ موت کے بعد جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نیک کام تو زیادہ نہیں کر سکا لیکن نیک کام کی تمنا تو نے کی تھی، تیری تمنا کو ہم نے قبول کر لیا اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے۔ جو بندہ نیک
नेक काम न करे, तमन्ना भी कर ले, अल्लाह उसे इतना बड़ा अजर अता फरमाता है। तो जो नेक काम कर गुजरे अल्लाह ताला उसे कितनी बड़ी दौलतें अता फरमाएगा। और मेरी माँ और बहनों, आखिरत का मामला बड़ा सख्त है। वहाँ बाल की खाल निकाली जाएगी, लम्हे लम्हे का हिसाब होगा। ये सेकंड तुमने कैसे गुजारा था, ये सेकंड कैसे गुजारा था। आपको पता है, एक अबू बकर कतानी हैं, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैंने दोस्त को ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। कहते रब की बारगाह में मेरी पेशी हुई, रब ने फरमाया अय बूढ़े तूने फ़लाँ गुनाह किया। मैंने कहा मौला मैंने फ़लाँ गुनाह किया। अय बूढ़े तूने फ़लाँ गुनाह किया। कहा मौला मैंने फ़लाँ गुनाह किया। एक एक करके मेरी ज़िंदगी का सारा हिसाब होने लगा। आखिर में रब ने फरमाया बूढ़े तूने फ़लाँ गुनाह किया। मैं जवाब में हाँ न कह सका और मुझे पसीने आने लगे। 3 साल या 30 साल तक रब की बारगाह में मैं खड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरे चेहरे का गोश्त गल करके पिघल करके गिर गया। रब को मुझ पर रहम आया, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया है। उनसे पूछा गया बताओ तो सही कौन सा गुनाह था कि 30 साल तक तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खड़े रहना पड़ा। जवाब में कहा अल्लाह ने जब मुझसे पूछा कि एक बार एक खूबसूरत बच्चे को बुरी नज़र से तुमने देखा था, मुझे शर्म आ गई, मैं हाँ नहीं कह सका। अब मेरी माँ बहनें बताएं, अगर बंदा सारी ज़िंदगी नेकी करे, एक बार किसी को बुरी नज़र से देख ले, 30 साल तक अल्लाह की बारगाह में खड़े रहना पड़ता है। तो जो सारी ज़िंदगी गुनाह करते हुए गुजार दे, जिसकी ज़िंदगी गुनाहों की नज़र हो करके रह जाए, खुदा की बारगाह में क्या वो हिसाब दे पाएगा? रब पूछेगा फ़लाँ वक्त में तुमने क्या किया। क्या ये कहोगे कि फ़लाँ वक्त में हम जो है वो मोबाइल के अंदर गाने सुन रहे थे, हम फ़लाँ वक्त में फ़िल्म देख रहे थे, हम जो है वो बाज़ार के अंदर बेपर्दगी का शिकार हो रहे थे। आपको पता है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से गुज़र रहे हैं, अचानक गाने की आवाज़ कान में आती है, कान में उंगली डाल लेते हैं, आगे गए, अपने गुलाम नाफे से पूछा वो गाने की आवाज़ आ रही है कि बंद हो गई? कहा बंद हो गई। उंगलियां निकाल ली। कहा तुम्हें पता है मैंने कान में उंगलियां क्यों डाली? कहा क्यों डाली? कहा एक बार मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ में जा रहा था, गाने की आवाज़ आई, मेरे आका अलैहि सलाम ने इसी तरह कान के अंदर उंगलियां डाल ली थी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अगर गाने की आवाज़ सुने तो कान में उंगलियां डाल ले ताकि गाने की आवाज़ कान में ना आए। और हम लोग वो बाकायदा मोबाइल लगाकर, वॉकमैन लगा के कान में लगा करके गाने सुने। पता नहीं है जो गाना सुनता है उसके बारे में कितनी सख्त वईद आई है। क़यामत के दिन जहन्नम का शीशा पिघला करके उसके कानों के अंदर डाला जाएगा। आज जब शादियां होती है ना, गाने लगाए जाते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, शोर शराबा होता है। मुझे बताओ आपने वो रिवायत नहीं सुनी, जब गाना बजता है तो शैतान जो है वो उस महफिल में शरीक हो जाता है और फरिश्ते ऐसी महफिल में नहीं आते। तो जब तुम शादी के मौके पे गाना लगाओगे, फरिश्तों को तुमने जुदा कर दिया, शैतानों को दावत दे दी, फिर जब निकाह खराब होता है, तलाकें होती हैं, कहते मैंने लाखों रुपया खर्च किया, मेरी शादी पूरी की पूरी खराब हो गई। तो मैं कहता हूं सोचो, तुमने शैतान को अपनी शादियों में बुलाया और फरिश्तों को अपनी शादियों से जुदा किया। ऐसी शादियां बर्बाद नहीं होंगी तो क्या होंगी? आए मेरी माँ और बहनों, लिहाजा अपनी शादियों को जो है वो संभालो और ऐसे गुनाहों से परहेज करो। अल्लाह की बारगाह के अंदर जो तुम्हारी हाजिरी होगी वो बड़ी संगीन हाजिरी होगी। एक एक ही बात का हिसाब रब की बारगाह के अंदर देना पड़ेगा। और बंदा जब अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचता है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, उस बाल की खाल निकाली जाती है, बड़ा संगीन मामला होता है। आए मेरी माओ बहनों, आज से ये अहद कर लो, आज हुजूर कायद मिल्लत तशरीफ़ लाएंगे, उनके हाथों में जो है वो आप जो है वो उनका रुमाल थाम करके जो बैत करेंगी तो वो जो वादा करवाएं उन पर अमल करना, कभी गुनाह की तरफ कदम मत बढ़ाना, नेकियों की तरफ ज़िंदगी गुजारने के लिए पुख्ता अहद कर लेना। इसलिए कि पता नहीं आज हम हैं और कल हम कब्रों के अंदर हो। हमने देखा है कितनी ऐसी माँ और बहनों को और कितने ऐसे जवानों को जो कल तक हमारे दरमियान थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मालूम है उनकी तमन्ना क्या है, उनकी हसरत क्या है। एक भाई का इंतकाल हुआ, उसके दूसरे भाई ने ख्वाब में अपने भाई को देखा, पूछा मेरे भाई कैसा लग रहा है? कहा मेरे भाई जब मेरा इंतकाल हुआ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कब्र के पास जो 2 रकातें तुमने पढ़ी थी ना, वो 2 रकात पढ़ने का मौका मुझे मिल जाए। यानी बंदा मरने के बाद तमन्ना करता काश मुझे अगर 2 मिनट भी मिल जाए ना, मैं अल्लाह की इबादत करके अपने मौला को राज़ी कर लूँ और अपने मौला की रज़ा का सामान कर लूँ। उनको तो मौका नहीं मिल सकता, अल्लाह ने हमको तो मौका अता फरमाया है। लिहाजा अहद कर लो, आए परवरदिगार आलम, अब तक जो है वो ज़िंदगी गुजरी वो जैसे तैसे गुजर गई। अब आइंदा की हम ज़िंदगी खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजारेंगे। बातें तो मुझे बहुत सारी करनी थी,
لیکن چونکہ اب ٹرین کا ٹائم بھی ہو گیا، مجھے فوراً نکلنا بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے اور بھی گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔